اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راول پنڈی اسلام ویورز، کل آپ سے بات کی تھی ریاست مدینہ میں بجٹ کے بارے میں۔ آج ذرا اس کو تھوڑا سا اور کسی تناظر میں بھی دیکھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ تقریباً تمام جو حلقے ہیں، تقریباً تمام سے میری حلقے سے یہ وہ والی مراد ہے کہ جو لوگ حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اس کے اندر دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو پڑھا لکھا طبقہ ہے جو اس چیز کو سمجھتا ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا۔ تو جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو جسے کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو اعلیٰ تعلیم پہ جن کو آپ سفید پوش کہتے ہیں، تو وہ تو واقعی اور یہ حقیقت بھی ہے، کیونکہ نون لیگ کے مختہ اسماعیل، جیسا کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا، تو اس نے بھی کہا کہ بجٹ بہترین ہے۔ لیکن اس بجٹ کو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بہترین بجٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب ہم اس بجٹ کو یہ کہیں کہ غریب دوست بجٹ ہے، تو یہ غریبوں سے مذاق کرنے کے مترادف ہے۔ مثلا میں ایک سب سے بڑی بات کروں، اور جو آج کا بہترین قسم کا اور سب سے بڑا ایشو تھا، جہاں پہ بھی ہم گئے وہاں پہ یہی ایشو ڈسکس ہوا کہ جناب گاڑیاں سستی ہو گئی، خاص طور پہ چھوٹی گاڑیاں۔ تو بات یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کے اندر جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، ہر سال ہی بجٹ آتا ہے، اور ضیاء الحق کا بجٹ بھی دیکھا، ضیاء الحق کے بعد پیپلز پارٹی کے بجٹ بھی دیکھے، نون لیگ کے بجٹ بھی دیکھے، مشرف صاحب کے بجٹ بھی دیکھے، پھر پیپلز پارٹی نون لیگ کے بجٹ بھی دیکھے، اور ابھی عمران خان پی ٹی آئی کی حکومت کا تیسرا بجٹ بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو ہر بجٹ کے اندر جو مین چیز سستی ہوتی ہے وہ اے سی، ریفریجریٹر، مائکرو ویوز اوون، گاڑیاں، موٹر سائیکل۔ تو اب مجھے یہ بتائیں ویورز کہ جو شخص گاڑی خریدے گا تو کیا وہ غریب اس میں آتا ہے؟ پاکستان کے اندر اکثریت لوگ ایسے ہیں، جو اکثریت ہے کہ جنہوں نے اے سی کو صرف مارکیٹ کی حد تک دیکھا ہے، یا کسی ایئر کنڈیشن دکان میں اگر وہ کسی چیز کو لینے کے لیے گئے ہیں تو ادھر انہوں نے دیکھا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر جو 13% لوگ ہیں، جو مالدار ترین لوگ ہیں پاکستان کے، یہ اے سی جو ہے انہی کے گھروں میں، انہی کے باتھ روموں میں، انہی کے ٹوائلٹس کے اندر، انہی کے دفاتر کے اندر، انہی کی گاڑیوں کے اندر یوز ہوتا ہے۔ تو ہر بجٹ کے اندر تقریباً جو ہوتا ہے وہ اے سی لازمی، جو میری نظر سے گزرے ہیں کافی بجٹ، اس کے اندر اے سی ضرور سستے ہوئے ہیں، گاڑیاں ضرور سستی ہوئی ہیں۔ گاڑیاں کیسے سستی ہوتی ہیں اور گاڑیاں مہنگی کیسے ہوتی ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ گاڑیاں میں سستی ایسے ہوئی ہیں کہ بجٹ کے اندر ان کے اوپر سے کوئی ڈیوٹی کم کر دی، وہ سستی ہو گئی۔ لیکن اب ہوگا کیا، اور ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اس گاڑی کو مہنگا ایسا کیا جاتا ہے کہ اس کا جو پارٹس ہوتا ہے وہ مہنگا کر دیا جاتا ہے، یا ڈالر کی قیمت گر جاتی ہے، تو وہ پھر ڈالر کو جواز بنا کے اسی گاڑی کی قیمت اسی سطح پر لے آئی جاتی ہے جس سطح پہ وہ تھی۔ لیکن یہ جو ایک طبقہ ہے ہمارے ملک کے اندر جو 13% ہے، ان کو اس چیز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نئی ماڈل کی گاڑیاں لے لیتے ہیں، پرانے ماڈل کی سیل آؤٹ کر دیتے ہیں، اور پرانے ماڈل کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ دوسرے لوگ لیتے رہتے ہیں۔ تو مثلا یہ کہ غریب دوست بجٹ کہنا، یہ بہرحال غریب عوام کے ساتھ ایک ظلم ہے۔ ہاں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قومی مفاد کے اندر، ملکی مفاد کے اندر یہ بہترین بجٹ ہے، لیکن یہ غریبوں کا بجٹ یہ نہیں ہوتا۔ غریبوں کا بجٹ پاکستان کے اندر ایک ہی ہوا تھا، وہ لیاقت علی خان صاحب نے پیش کیا تھا، کہ واقعی وہ دنیا نے کہا تھا کہ غریب پرور بجٹ ہے۔ اسی طریقے سے ویورز میں آپ کو بتاؤں کہ جیسا کہ نون لیگ ہو گئے، یا پیپلز پارٹی ہو گئی، یا دوسری سیاسی جماعتیں ہو گئی، مولانا کی ہو گئی، وہ سارے کیا بات کرتے ہیں؟ نااہل حکومت، اور ان سے کچھ نہیں ہوگا، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کا صاف صاف مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب سب کچھ ہمارے حوالے کر دو، کیونکہ وہ اس چیز کے عادی ہو چکے ہیں، حکومت پہ رہنے کے عادی ہو چکے ہیں، اور وہ جو ہیں ان سے یہ بے روزگاری برداشت نہیں ہوگی، ادروائز ان کے غباروں میں سے ہوا نکل چکی ہے۔ اور کیا خوب جنرل پرویز مشرف نے کچھ لوگوں کے لیے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ پھکے ہوئے کارتوس ہیں، جلے ہوئے کارتوس۔
تو یہ جلے ہوئے کارتوس ہیں۔ احسن اقبال اپنی راگ ناپنا ہے، دوسرے اپنی راگ ناپ رہے ہیں، لیکن اب یہ راگ ناپنے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی ذریعہ ہی نہیں رہا ہے۔ مریم اورنگزیب، یہ آج تک اس نے کوئی الیکٹڈ سیٹ نہیں جیتی۔ اس کی ماں جو تھی وہ نواز شریف کی منظور نظر تھی، کاف لیگ میں چلی جاتی ہے، کاف لیگ کے بعد جناب مشرف صاحب کے دور میں کاف لیگ میں جاتی ہے، پھر جب یہ نواز شریف واپس آ جاتا ہے گا جو 10 سال کا ایگریمنٹ کر کے گیا تھا، لیکن وہ اس کے بعد وہ دھوکہ دے کے واپس آتا ہے، تو وہ دوبارہ جناب قرآن پہ حلف لے کے نون لیگ میں چلی جاتی ہے جو اس کی مریم اورنگزیب کی ماں، اور اس کے بعد وہ جو ہے یہ مریم اورنگزیب ان کو جسے کہتے ہیں تحفے کے طور پہ دے دی جاتی ہے مریم صفدر کو، اور وہ جناب پورا یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں وہ اکنامکس بھی ہے، جسے کہتے ہیں وہ ڈاکٹر بھی ہے، وہ انجینئر بھی ہے، یعنی کہ اگر آپ اس کی تقاریر کو اور اس کی پریس کانفرنسوں کو سنیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں اس میں اگر کسی شخص کو عبور حاصل ہے یا کسی خاتون کو تو وہ مریم اورنگزیب صاحب ہے۔ وہ گاڑی مکینک بھی ہیں، ہیلی کاپٹر مکینک بھی ہیں، ہیلی کاپٹر پیٹرول کتنا کھاتا ہے وہ یہ بھی جانتی ہیں، جہاز کتنا پیٹرول کھاتا ہے، یعنی کہ وہ عمران خان کا ایک بیان آیا تھا کہ جناب وہ ہیلی کاپٹر میں بنی گالا گئے تھے، تو وہ مریم اورنگزیب کا بیان آ گیا تھا کہ جی یہ 1 لیٹر میں 5 کلومیٹر نہیں چلتا ہے، تو فلانا۔ مقصد یہ ہے کہ وہ ساری چیزوں کا ان کو مریم اورنگزیب کو معلوم ہے، لیکن وہ ایک سیٹ نہیں جیت سکتی، وہ سلیکٹ ہو کر آتی ہے۔ اور یہ جو بھی لوگ جو ہیں یہ سلیکٹڈ کا لفظ یوز کرتے ہیں ایک منتخب حکومت کے لیے، اگر آپ ان کو دیکھیں، یہ عظمیٰ بخاری، یہ شازیہ مری، یہ دوسری چیزیں، یہ تمام کی تمام خود سلیکٹڈ ہیں، سرخی پاؤڈر جن کو میں کہتا ہوں۔ تو چلو شازیہ مری کا تو سمجھ آتا ہے، بہرحال مریم اورنگزیب کا یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ سرخی پاؤڈر ہے یہ کیا ہے۔ تو عرف عام میں ویسے لوگ ان کو کن کن نام سے نوازتے ہیں یہ آپ کو بھی معلوم ہوگا۔ ABC کے اندر ایک خبر آپ کو دے دوں کہ حامد میر صاحب نے منت ترلا پروگرام شروع کیا، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے، تو یہ میں آپ کو خبر دے دوں، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے، اور جو ان کا آن ایئر ہونے کی جو دوبارہ کوششیں تھیں وہ آف ایئر میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اور سب سے بڑی بات خبر آپ کو میں یہ دوں کہ امریکہ اور یورپی یونین پاکستان کے منت ترلوں پہ اتر آئے ہیں اور ایک کثیر رقم پاکستان کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو میں فگر اس لیے نہیں بتا رہا کہ وہ مختلف چینلز ہیں، مختلف وہ بتائیں کہ 700 بلین، تو 700 بلین شلین نہیں ہے، لیکن باہر ایک بہت بڑی اماؤنٹ پاکستان کو دینے کے لیے تیار ہیں کہ جس کے بدلے میں وہ پاکستان سے ہوائی اڈہ مانگنا چاہتے ہیں، ہوائی اڈہ یعنی کہ زمین کے اوپر مانگنا چاہتے ہیں۔ ویسے جو ایئر اسپیس ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل قوانین ہوتے ہیں، یہ جو دوسرے تیسرے لوگ جو شور کرتے رہتے ہیں کہ جی ایئر اسپیس دے دی، تو ہر ملک کے اوپر سے دوسرے ملک کا جہاز اڑ کے گزرتا ہے جب تک کہ وہ ایئر اسپیس اس مخصوص ملک کے لیے بند نہ کر دی جائے۔ تو افغانستان ہماری ایئر اسپیس استعمال کرتا ہے، امریکہ بھی کرتا ہے، بلکہ دنیا کے تمام ممالک، صرف انڈیا کے خلاف یہ ایئر اسپیس بند ہوئی تھی پچھلے سال 27 فروری کے بعد کچھ عرصے کے لیے، اور اس کے بعد اس کو بھی کھول دیا گیا تھا۔ ادروائز یہ ایئر اسپیس استعمال کرنا یہ کوئی نہ بڑی بات ہے، اور یہ جو نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے جو عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے۔ تو 400 میں آپ کو بتا دوں کہ 400 کھرب ڈالر کی یعنی کہ بلین یا سمجھیں جو بھی، تو 1 ملین میں 10 لاکھ ہوتے ہیں اور 1 بلین کے اندر غالباً 10 ملین ہوتے ہیں، تو 400 کھرب پاکستان کی زبان میں آپ کو لینگویج بتا دوں کہ 400 کھرب ڈالر کی پاکستان کو پیشکش کی ہے، لیکن ابھی تک پاکستان نے نہ اس کا جواب دیا ہے، بلکہ جو امریکی وزیر خارجہ تھا اس کا فون یہ کہ عمران خان نے بند کر دیا کہ یو آر ناٹ اپ ٹو مائی اسٹینڈرڈ، if you want to call me, if you want to talk with me, tell your president of America۔ یہ الفاظ ان کو کہے گئے کہ امریکن پریزیڈنٹ کا میں ہم پلہ ہوں، تو اس کو کہ مجھ سے بات کر رہے ہیں، آپ کو بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جبکہ اس سے پہلے کی جو حکومتیں تھیں، یاد ہوگا وہ جو امریکہ کے اندر ایک وزیر اعظم تھا جو پینٹ پول آیا تھا کسی ایئرپورٹ پہ، تو وہ جو تھا وہ وہاں کے سیکٹری کا بھی فون اٹھاتا تھا اور ان کو بھی سر کہہ کے بلاتا تھا۔ تو بات اب یہاں تک ہو گئی ہے کہ اب پاکستان نے دنیا کے اندر اپنا ایک مقام حاصل کرنا شروع کر دیا ہے، اور جس کو کہتے ہیں خودداری۔ تو بات یہ ہے
کہ خوددار قومیں ہی زندہ رہتی ہیں، اور گو کہ اس ٹائم ہمیں یہ ڈالروں کی ضرورت ہے. اگر یہ 400 کھرب ڈالر ہمیں آ جاتے ہیں مختلف، یہ کوئی اکٹھے نہیں آئیں گے، یہ 5 یا 6 سال کا یا 7 سال کا وہ ہوتا ہے، لیکن ان کی اگر ہمیں ضرورت تو گو کہ ہے، لیکن اگر حکومت اپنے وسائل سے اور اپنی خودداری کا سودا نہیں کرتی تو یہ بہت بڑا وہ ہے. وہ جسے کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان کا ایک لفظ تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے جو بڑے بوڑھوں نے کہا تھا، یہ غلط نہیں کہا تھا، کہ اگر ہم نے اپنے وسائل کے اوپر یہ تمام کچھ کر لیا اور ہم اپنے قرضے اتارنے میں کامیاب ہو گئے اور ہم اپنے جسے کہتے ہیں عزت بچانے میں کامیاب ہو گئے، تو ہم غربت کی زندگی بھی جی سکتے ہیں، ہمیں اتنا مالدار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب آتے ہیں تھوڑا سا دوبارہ بجٹ کی جانب. تو بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا قریب 2 بجے آج میں پھر کوئی بات کروں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ جو پرسنٹیج کا تناسب ہے گا، جو پرسنٹیج کے حساب سے جو تنخواہ بڑھائی جاتی ہے، یہ بالکل غلط بڑھائی جاتی ہے. یہ یا تو یہ تنخواہ کا ہمیشہ پے اسکیل ریوائز کیا جاتا ہے. سرکاری ملازمین کی تنخواہ سال میں 2 دفعہ بڑھتی ہے. 2 دفعہ کیسے بڑھتی ہے کہ 1 دسمبر کو ان کو ایک انکریمنٹ لگتا ہے. وہ انکریمنٹ 20 روپے کا یا 20,000 کا، اس سے مجھے مقصد نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ دسمبر میں تنخواہ بڑھتی ہے اور ایک دفعہ بجٹ کے اندر بڑھتی ہے. جبکہ جو پینشنر ہوتے ہیں یا دوسرے ملازمین ہوتے ہیں جو جسے کہتے ہیں کہ مختلف کمپنیوں میں، فیکٹریوں میں، ان کا انکریمنٹ نہیں لگتا. تو حکومت کو چاہیے اور بجٹ بنانے والے اداروں کو چاہیے، اور جو بجٹ بناتے ہیں ان لوگوں کو یہ چیز چاہیے کہ امیروں کو نوازنا بند کریں، افسر شاہی کو نوازنا بند کریں، اور جو نچلا طبقہ ہے، جو عمران خان کا ویژن ہے کہ ہم غربت کو اوپر لے کر آئیں، ان کی غربت کی سطح سے لوگوں کو نکالیں گے، تو غربت کی سطح سے ایسے ہی لوگ نکالے جائیں گے کہ آپ اس کے اندر فکس تنخواہ کا اضافہ کریں، نہ کہ جو آپ پرسنٹیج کے اوپر آپ امیر کو امیر ترین کر رہے ہیں اور غریب کو غریب ترین کر رہے ہیں. یعنی کہ بقول میرے نہیں، بقول میڈیا کے، بقول مختلف ذرائع کے، کہ مہنگائی میں 100% اضافہ ہوا ہے. چلے جی 100% اضافہ ہوا ہے، کیونکہ ایسے اعداد و شمار غلط ہیں. کوئی 100% اضافہ نہیں ہوا. مرغی بھی نیچے گر گئی ہے، جس کے اندر پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدانوں نے بڑے طریقے سے ہاتھ دھو لیا. اور میں آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر پنجاب حکومت اور خاص طور پہ عثمان بزدار کی بڑی اس پہ تنقید کرتا رہا ہوں کہ یہ مرغی کیوں مہنگی ہوئی ہے، کس لیے، اور اب اگر سستی ہوئی ہے تو کیسے ہوگی ہے؟ کیا اب مرغی نے وہ جو فیڈ تھی وہ کھانا چھوڑ کے گھاس پھوس کھانا شروع کر دی ہے؟ فیڈ کا ایک بہانہ بنایا گیا تھا کہ جی فیڈ مہنگی ہو گئی ہے. تو ابھی جو مرغی ہے 200-100 روپے کے قریب کم ہوئی ہے، تو کیا وہ مرغی نے گھاس کھانا شروع کر دی ہے یا مرغی نے کچھ اور کھانا شروع کر دیا؟ فیڈ سے اس نے انکار کر دیا کہ میں مہنگی فیڈ نہیں کھاؤں گی. تو یہ ایک پری پلان طریقہ ہوتا ہے جب قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں. اور پھر میں وہی والی بات کروں گا کہ یہودیوں کی پیپسی جو ہوتی ہے وہ تو رمضان کے اندر 60 روپے کی ہو جاتی ہے، لیکن مسلمانوں کی جو چیز ہے، آلو، پیاز، ٹماٹر، لیمبو اور ہری مرچیں اور یہ تمام چیزیں، گوشت، حلال گوشت، حلال اس لیے کہ تکبیر پڑھ کے کاٹا جاتا ہے، یہ تمام مہنگے ہو جاتے ہیں. تو اب یہ پاکستان کا المیہ کوئی اب سے نہیں ہے، یہ جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے یہ اس وقت سے ہے. یعنی کہ میں اکثر اپنی ویڈیو کے اندر بتاتا ہوں کہ پاکستان کے اندر حاجیوں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہو. یہ میرا سروے نہیں ہے، یہ دنیا کا سروے. لیکن پاکستان کے اندر انہی حاجی صاحبان کے گودام بھی سب سے زیادہ ہیں دنیا کے اندر، جو حاجی صاحبان ہیں. کسی کا آٹے کا گودام ہے، کسی کا گندم کا گودام ہے، کسی کا کس چیز کا. تو یہ اسی چیز کی نشانی ہے. چھوٹی سی بات، ایک مسجد کے امام کو سلیکٹ کرنا تھا کہ اس مسجد کے اندر کون سا امام لگایا جائے. تو انٹرویو لینے کے لیے کافی امیدوار آئے جو امام مسجد بننا چاہتے تھے. تو جب انٹرویو لے رہے تھے تو ایک شخص نے اس میں پوچھا امام صاحب کے قیامت کی نشانی بتائیں. تو انہوں نے کہا اس سے بڑی نشانی کیا ہوگی کہ ایک عالم کا انٹرویو ایک جاہل لے رہا ہے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی ویورز اجازت چاہوں گا. اجازت چاہنے سے پہلے جو میرے چند جملے ہیں کہ نقبانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے. ایک یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ، ان کو ختم ہونا چاہیے. یہ سرخی پاؤڈر اب پاکستان کی ضرورت نہیں ہے، بھی اب پاکستان کے خزانے پہ بوجھ ہے. تیسرا، ایک وہ جو دوائی لینے کے لیے گیا تھا اور اس کو کافی عرصہ ہو گیا، پتہ نہیں اس کو لندن میں دوائی مل رہی نہیں مل رہی، تو اس کو کہیں کہ واپس آ جائے اور اس کا علاج جو ہے وہ شیخ رشید کسی پکی سے بھی کر سکتا ہے. تو شیخ رشید سے رابطہ کرے، وہ راجہ بازار سے کوئی پکی دلا دے.
اور سب سے آخر میں بات یہی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جس کے بارے میں آج پنجاب بار کونسل نے بھی کہا ہے کہ ججز کا احتساب ہونا چاہیے، تو ہم اپنی ہر ویڈیو کے اندر کہتے ہیں کہ اس کو اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے، اور معزز عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا کام ہے کہ اس کو انصاف کے کٹہرے کے اندر لا کے اور جو صحیح طریقے کا وہ کریں، اور تمام ججز اپنے بھی ایسٹس ڈکلیئر کریں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔